बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 74 सालों में हमने कभी भारत की दुखती रग ऐसे नहीं पकड़ी जिस तरह हमने अब पकड़ ली है। याद रखें, एक हमारी शारग है जिस पे भारत ने कब्जा किया हुआ है, और एक भारत की दुखती रग है जो हमने कभी दबाई नहीं, कभी पकड़ी नहीं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भारत की दुखती रग दबाने का फैसला कर लिया है। मैं आपके सामने कुछ तफसील रखता हूं कि किस तरीके से हमने भारत की दुखती रग दबा के भारत को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी है। हमने भारत को टारगेट किया किसी न किसी हद तक पहले भी, लेकिन हमने दुनिया को इस तरह नहीं ललकारा। दुनिया की हिपोक्रेसीज कभी भी हमने उनके सामने नहीं रखी। मगरिब में सो कॉल्ड जमहूरियत है, इसको याद रखें। और ये जो जमहूरियत है, इसके अलमबरदार अपने अवाम को जवाब दे हैं। हम अगर अपना मुकदमा मगरिब में उनकी आवाम तक लेकर चले जाते हैं तो आवाज़ें उठना तेज़ हो जाएंगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यूरोपियन यूनियन में आवाज़ें उठ रही हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी आवाज़ उठ चुकी है। भारत के लिए दबाव बढ़ता चला जा रहा है और इस दबाव को हमने मज़ीद बढ़ाना है। तो उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। आप जब ऐसी वीडियोस देखा करें तो इनको ख़ास तौर पे शेयर किया करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा दूर तक पहुँचे। फेसबुक पे कोई ऐसी वीडियो डाल दो तो वो तो डिलीट कर देते हैं जिसमें हम अपनी शारग और भारत की दुखती रग का जिक्र करते हैं। कश्मीर हमेशा से भारत की दुखती रग रहा है। भारत को इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी लाखों फौज यहाँ पे रखनी पड़ रही है। भारत को लाइम्तनाही खर्चों का सामना है फौज को मेंटेन करने के लिए, इस खित्ते को संभालने के लिए, और इसके बावजूद वहाँ के लोग भारत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। ये वो रिश्ता व जख्म है कि भारत जब तक इसको अपने साथ रखने की कोशिश करेगा, भारत बीमार रहेगा। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने एक ऐसे कन्फ्लिक्ट का जिक्र करने जा रहा हूं जिसके साथ दुनिया ने हमेशा सौतेलों जैसा सलूक किया है। लेकिन इसके साथ दो ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन आज से ये कोई 25 साल के दौरान हुए हैं। कश्मीर तो बहुत पुराना मसला है, लेकिन दुनिया ने वहाँ पे डिफरेंटली रिएक्ट किया था। मैं आपको स्टार्क सिमिलैरिटीज दिखाता हूं बोस्नियन कन्फ्लिक्ट के हवाले से और रवांडा का जो कन्फ्लिक्ट था, जो जेनोसाइड हुआ था वहां की सिविल वॉर में, और उसके बाद कैसे सारी दुनिया यक जुबान होकर बोली थी और किस तरह से लोगों को जंगी जराइम के लिए अकाउंटेबल किया गया था, उन्हें सजाएं दी गई थी। दुनिया सारी यक जुबान होके यकजान होके खड़ी हो गई थी। लेकिन कश्मीर पे वही दुनिया खामोश है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से मजालिम हैं जो वहाँ हुए तो दुनिया बोल पड़ी। कश्मीर में जब ये मजालिम होते हैं तो दुनिया खामोश हो जाती है। आपको दुनिया का मकरू चेहरा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दो जो कन्फ्लिक्ट हैं जो कश्मीर के साथ, मैं आपको उनका मुवाजना करके बताता हूँ। पहले जिक्र करते हैं हम बोस्निया का। 1992 में बोस्नियंस और क्रोएट्स रेफरेंडम में वोट करते हैं आज़ादी के लिए। सर्ब उसका बॉयकॉट करते हैं। 1993 में पीस एफर्ट्स नाकाम हो जाती हैं। वॉर ब्रेक हो जाती है बिटवीन बोस्नियंस और क्रोएट्स जो पहले एलाइज थे। अमेरिका एक डील ब्रोकर करता है 1994 में, यानी 92 में ये स्टार्ट होता है सारा। 94 में अमेरिका एक डील ब्रोकर करता है जिसमें एक मुस्लिम क्रोएट फेडरेशन बना देता है। 1995 में जो बोस्नियन सर्ब्स हैं वो तकरीबन 8000 मेल्स को, मुसलमान जो मेल्स हैं वहाँ के, उनको मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। सिर्फ एक हफ्ते बाद उनके ऊपर फ़ज़ाई हमले शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि 1996 में जो प्रेसिडेंट है उसको क्विट करने पे मजबूर कर दिया जाता है। 2002 में साबिक जो युगोस्लाविया का प्रेसिडेंट था स्लोबोडान मिलोसेविच, वो 66 काउंट्स ऑफ जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के लिए उसे चार्ज कर दिया जाता है। यानी चट मंगनी पट ब्या। 92 में एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, 2002 में आराम से बंदे को तोड़ चढ़ा दिया गया, उसको वॉर क्राइम्स के लिए ट्रायल भी उसका कर लिया गया। 10 साल लगे। वेस्ट बोला या नहीं बोला, यहाँ पे क्या उनके मकासद थे वी डोंट नो। आते हैं रवांडा की तरफ। 1993 में पेट्रियोटिक फ्रंट डील साइन करते हैं 1993 में, सिविल वॉर ताकि ख़त्म हो। लेकिन 1994 में रवांडन और बुरुंडियन प्रेसिडेंट मारे जाते हैं। इससे सिविल वॉर स्टार्ट होती है। 8 लाख लोग मार दिए जाते हैं, 8 लाख लोग 1994 में। और 1996 में फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में। यानी एक चीज़ 93 में अग्रीमेंट होता है, 94 में वो तोड़ के और ये सारा कुछ मार दिए जाते हैं लीडरान। सिविल वॉर शुरू होती है। 96 में ट्रायल शुरू हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में।
اور 2002 میں سب کچھ سیٹل کروا دیا جاتا ہے، کانگو کے ساتھ روانڈا کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پیس ڈیل ہو جاتی ہے اور سارے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے کو بھی 10 سال کے اندر سیٹل کر دیا گیا عالمی طاقتوں کی طرف سے اپنا انفلوئنس یوز کر کے۔ تو اب میں آپ کو واضح نمبر بتاتا ہوں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو 1989 کے بعد سے ہوئی ہیں وہ ہیں 96,000 کشمیریوں کی۔ جو ٹارچر ہوئے ہیں وہ 1,61,967 ہیں، یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں، پتہ چل چکے ہیں۔ اس کے بعد جو پیلٹ گن وکٹمز ہیں وہ 25,000 سے زیادہ ہیں۔ صرف 1989 کے بعد سے اب تک جو رپورٹ ہو چکا ہے 31,000 سے زیادہ ریپس ہو چکے ہیں۔ 1,10,000 کے قریب پراپرٹیز ڈسٹرائڈ کر چکی ہے بھارتی فوج 1989 سے لے کر آج تک۔ جو ماس گریوز ہیں وہ 1989 سے آج تک صرف اگر دیکھیں تو 7,000 ہیں، 47 سے دیکھیں تو 8,500 سے اوپر بنتی ہیں۔ 25,000 اللیگل ڈومیسائلز بن چکے ہیں، یعنی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے کشمیر کی۔ ہندو اکثریت میں اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ 782 لوگ اندھے کر دیے گئے ہیں اسی طرح سے پیلٹ گن سے یا ٹارچر کے ذریعے، اور 735 لوگ اب بھی بغیر کسی گناہ کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 18 یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے کشمیر پہ، ان میں سے 5 ایسے ہیں جو کشمیریوں کا جو رائٹ ہے ٹو سیلف ڈٹرمینیشن اس کی بات کرتے ہیں۔ 18 ریزولوشن میں نے آپ کو ان کنفلکٹس کا بتایا، یہ 8-8 10-10 سال میں دنیا نے سالو کر دیے۔ کشمیر کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے، ریزولوشن آتے جاتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی۔ ریزولوشن آ گیا زبانی جمع خرچ بات، لیکن انفلوئنس نہیں یوز کیا جا رہا، بمباری نہیں کسی ملک پہ کی جا رہی، کسی ملک کے بازو نہیں مروڑے جا رہے، کیونکہ یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ یہ میں آپ کو سمپل ایک چارٹ دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ریزولوشن آئے باقی ممالک کے، جن کا میں نے دونوں کا ذکر کیا، بوسنیا اور روانڈا کا، اور کشمیر کے کتنے ریزولوشن آئے اور اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ بوسنیا کے حوالے سے 7 ریزولوشن آئے، رزلٹ کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ان 7 لوگوں کو یہ آپ نام پڑھ سکتے ہیں، ان کو سزا دی گئی، انڈائٹ کیا گیا، ورڈکٹ سنایا گیا ان کے خلاف، وار کرائمز کے حوالے سے، جینوسائیڈ کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل فار روانڈا تھا، اس نے 60 لوگوں کو انڈائٹ کیا، 30 لوگوں کو سزا دی، لیکن کشمیر کے حوالے سے 11 ریزولوشن آ چکے ہیں، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے دنیا کا وہ چہرہ کہ دنیا وہاں پہ 2 سال میں کوئی پرابلم ہوا تو فوراً ٹرائل کر کے لوگوں کو سزائیں بھی دے دی گئیں، یہاں بھارت کے حوالے سے کوئی بولتا نہیں ہے۔ یہ لسٹ دیکھیں ذرا مظالم کی، 1865 میں جو شال ویور تھے ان کو مار دیا گیا، 28,000 سے کم ہو کے ان کی تعداد 5,000 رہ گئی، اتنا ظلم کیا گیا۔ 1931 میں ڈوگرا فورس کے خلاف جب لوگ کھڑے ہوئے تو 100 لوگوں کو پروٹیسٹرز کو مار دیا گیا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے سری نگر میں۔ اکتوبر 1947 میں پوگرم جو کیا گیا، 2,37,000 مسلمانوں کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا گیا، جس نے جموں کو ہندو میجورٹی میں تبدیل کر دیا۔ یہ ظلم تھا۔ یونائٹڈ نیشن جس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے نا، ان تمام قوانین کی یہ خلاف ورزی تھی۔ کوکٹل اور ہندواڑہ میں 2 میسیکرز ہوئے 1990 میں، ایک میں 280 لوگوں کو شہید کیا گیا اور دوسرے میں 21 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ میر واعظ محمد فاروق کے فیونرل کو بھی نہیں بخشا ان لوگوں نے، 60 لوگوں کو شہید کر دیا اور 200 کو زخمی کیا۔ سوپور، بانڈی پورہ اور ڈوڈا میں 43 لوگوں کو مارا گیا سوپور میں، 72 لوگوں کو مارا بانڈی پورہ ڈوڈا میں۔ امیجن کریں 1993، یہی وہ وقت تھا نا جب باقی ملکوں میں ہوا جو میں نے بوسنیا اور روانڈا کا آپ کو بتایا تو فوراً ایکشن لیا عالمی برادری نے۔ یہاں کوئی ایکشن نہیں تھا کیونکہ بھارتی کر رہے تھے، وہاں مفادات تھے۔ حضرت بل میں ایک مسجد کو سیج کیا گیا، 51 سویلینز کو مار دیا گیا اور 200 زخمی ہوئے اس میں۔ یہ ہوتا ہے 1993 میں۔ بارہمولہ، سری نگر اور اننت ناگ ان علاقوں میں 19 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور 1994 کا یہ نمبر سامنے آتا ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، بہت سارا کچھ بھارت نے اب تک دنیا کے سامنے بھی نہیں آنے دیا۔ ماس گریوز ہیں جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ کن کی ہیں۔ بانڈی پورہ میں 1995 میں 30 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ میجر اوتار سنگھ راشٹریہ رائفلز کے، انہوں نے ایک لائر کو، جلال اندرابی کو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ان کا کر دیا۔ 1997 میں پلوامہ میں، بانڈی پورہ میں اور بڈگام میں 17 لوگوں کو انڈین فورسز نے، آرمی نے شہید کر دیا۔ سویلینز کی بات کر رہا ہوں، 24 سویلینز کو 1998 میں شہید کیا گیا۔ یہاں پہ مظالم آپ کو مسلسل نظر آتے ہیں۔ 1999 میں پھر اسی طرح سے 20 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سویلینز کی شہادتیں ہیں۔ کوئی ان سے لڑائی نہیں کر رہا تھا، کہ ان کو مار نہیں رہا تھا،
یہ آتنک کا جو نام لیتے ہیں. اور ناظرین ایک لسٹ لمبی ہے، میں آپ کو بہت کچھ اور بتا سکتا ہوں. 1947 سے لے کر آج تک بھارت نے تقریباً 4 لاکھ کشمیریوں کو جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جان سے مارا ہے. روانڈا میں 8 لاکھ تھے، برنڈی میں 5.5 لاکھ تھے، اور بوسنیا میں 1 لاکھ لوگ تھے، 1,02,000 سے کچھ اوپر، یہ رپورٹڈ جو لوگ مارے گئے تھے. تو کشمیر کے 4 لاکھ لوگ آج تک عالمی برادری کو نظر نہیں آئے، کیونکہ باقی ان سارے کنفلکٹس میں عالمی برادری نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ان کنفلکٹس کو سالو کیا تھا. 50,000 سے زیادہ خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے. برنڈی میں 1.1 ملین خواتین کی عصمت دری ہوئی تھی. روانڈا میں 2.5 لاکھ خواتین کی عصمت دری ہوئی تھی، اور بوسنیا میں بھی نمبر کافی بڑا ہے. تو جہاں پہ یہ واقعات اور جگہ پہ ہوئے، ایکشن لیا گیا خواتین کو بچانے کے لیے، وہاں کشمیری خواتین کو بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا عالمی برادری کی طرف سے. 8,652 بڑی جو ماس گریوز ہیں وہ مل چکی ہیں، 8,652 کشمیر میں. کیا عالمی برادری کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ میں آپ کو چند بھارتی فوجیوں کی ریجمنٹس کا بتاتا ہوں جو وار کرائمز میں ملوث ہیں اور ان کے بارے میں ثبوت موجود ہیں. راشٹریہ رائفلز، بہار ریجمنٹ، جموں اینڈ کشمیر ریجمنٹ، مراٹھا لائٹ ریجمنٹ، ڈوگرا ریجمنٹ، آسام ریجمنٹ، پنجاب فیلڈ ریجمنٹ، فیلڈ آرڈیننس ڈپارٹمنٹ، گڑھوال رائفلز، جٹ ریجمنٹ اور سکھ ریجمنٹ. اور ان کے بارے میں جو ثبوت پاکستان دے چکا ہے، ایک میجر جنرل ہے، 5 بریگیڈیئر ہیں، 31 کرنل ہیں، اور 188 میجر اور کیپٹن لیول کے آفیسرز ہیں جو وار کرائمز میں اور جینوسائیڈ میں ملوث ہیں. دوسری طرف دنیا ٹرائی کرتی ہے، لوگوں کو سزائیں دیتی ہے. جب بات کشمیر کی اور بھارت کی آتی ہے تو دنیا خاموش ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان اب ڈوزیئرز دے کے دنیا کو بتا رہا ہے، ان کا ہپوکریٹیکل چہرہ سامنے لا رہا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے. ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا بڑا ضروری ہے. صرف 1991 میں اگر آپ دیکھیں، ایک سال میں 150 کشمیری خواتین کی عصمت دری کی گئی ہیں. کیا دنیا کو یہ نظر آیا؟ پاکستان تو 80 کی دہائی میں 90 تک پارٹنر رہا ہے دنیا کا. پاکستان 2001 کے بعد سے بھی 10 سال پارٹنر رہا ہے، اس کے بعد تھوڑی زیادہ خرابی آ گئی تھی بیچ میں، لیکن کسی کو یہ نظر نہیں آیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عالمی برادری کا ضمیر کس طرح سویا ہوا ہے. لیکن پاکستان نے اس ضمیر کو جھنجھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان آرام سے تب تک نہیں بیٹھے گا جب تک بھارت کی یہ جو دکھتی رگ ہے اس کو اتنا نہیں دبا لیتا کہ بھارت خود مجبور ہو کے کہے گا کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، بات کرو، مذاکرات کرو، یہ مسئلہ حل کرو. یہ مسئلہ ہم ایسے حل نہیں کر سکتے، ہم اپنی فوج کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے. آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا، لازمی حل ہوگا، مذاکرات سے حل ہوگا، ہم اگر اس لائن پہ چلتے رہیں تو. بھارت یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھایا جائے. بھارت ہمیشہ ایک ترقی پسند پروگریسو کنٹری، سیکولر کنٹری کے طور پہ دنیا کے سامنے اپنا تشخص بنا رہا ہے. ہم اگر دنیا کو بتائیں کہ یہ جینوسائیڈل کنٹری ہے، یہ وار کرمنلز ہیں یہاں پہ، جن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ہیرو بنا کے رکھا جاتا ہے، تو دنیا بولنے پہ مجبور ہو جائے گی. ہم نے بس اپنی محنت جاری رکھنی ہے. کوشش انسان کرتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.